یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے ایک دو دن خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو واعظ نصیحت اور رمضان کے آمد کے حوالے سے خوبصورت جو ہے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے، جو الحمدللہ آپ کو اس نصیبوں کے پاس حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں بہت بڑے مفسر کبیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جعفر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر نعیمی کے اندر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے 4 نام ہیں۔ کتنے جی؟ 4 نام ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق، یہ 4 نام ہیں۔ جمعے پہ 2-3 بتائے تھے۔ بہرحال ماہ رمضان جو ہے وہ اس کا میں نام بتاتا ہوں۔ ماہ صبر اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندے کو صبر دیتا ہے، حلال کھانا حلال پینا موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بندہ پھر بھی حلال موجود، حلال کھانا پانی مشروب ہر چیز اویلیبل، اس کی اویلیبلٹی کے باوجود بھی کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے کہ میرا رب مجھے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے دل کے اندر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ضرورت بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، لیکن نہیں، وہ صبر کرتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک صبر کروں گا، اس صبر کے بدلے میں اپنے رب سے اجر لوں گا، اجر مانگوں گا، اجر طلب کروں گا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی میں جس سے مل جاؤں، جس سے رب مل جائے اسے سب مل جائے، تو رب جس کا ہو جائے تو پھر کائنات اسی کی بن جاتی ہے۔ تو روزی کی جزا اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، خود ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، عند فطر ہی، ایک تو روزہ افطاری کے وقت کہ سارا دن بھوک کاٹی، پیاس کاٹی اور رگیں خشک ہو گئی، زبان خشک ہو گئی، حلق پیاسا ہو گیا، تو جب افطاری کرتا ہے تو پہلا گھونٹ جب اندر آتا ہے تو ہر چیز تر و تازہ اور فریش ہو جاتی ہے، تو بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا روزہ توڑ چڑھیا، میرا روزہ مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ ایک تو اس کو افطار کی خوشی، کھانے پینے حلال رزق کھانے کی خوشی، اور فرمایا دوسری خوشی وہ ہوگی جب جنت میں یہ جائیں گے تو اللہ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹا کے دیدار عام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کی 2 خوشیاں، ایک تو افطاری کے وقت اور دوسرا جب اپنا اللہ کریم اپنے رخ اقدس سے اپنے جمال بھرے جلال بھرے پیارے چہرے مبارکہ جو اس کی شان کے لائق ہے اس کے مطابق جب وہ اپنا بندوں کو دیدار کروائے گا، اس وقت روزہ داروں کی خوشی کی انتہا۔ تو ماہ صبر ہے اس کا نام، دوسرا جس کا نام ماہ مواسات ہے، یعنی بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا، ہمدردی کرنا، بانٹنا، خیرات کرنا، تقسیم کرنا، چاہے وہ آپ کچھ بھی ہے وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، جو ہے اس کو مواسات کہتے ہیں، بھلائی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ قرابت داری اختیار کرنا، ان کے قریب ہونا، ان کو سپورٹ کرنا، امداد کرنا، یہ اس لیے اس کو ماہ مواسات کہتے ہیں۔ ماہ وسعت رزق کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس مہینے میں غریب سے غریب آدمی بھی اچھے بھلے کھانے کھا لیتا ہے، جس کو سارا سال فروٹ میسر نہیں، اللہ رمضان کی برکت سے رمضان کے مہینے میں غریب کو بھی فروٹ عطا فرما دیتا ہے، کھجوریں عطا فرما دیتا ہے، دیگر کئی چیزیں جو ہے وہ کسی بھی حوالے کسی بھی ذریعہ افطار پارٹی ہوتی ہیں، نیک لوگ اپنا اللہ کا دیا گیا رزق اللہ کی مخلوق میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پورا سال کھانے میں گوشت نہ ملے یا فروٹ نہ ملے تو وہ مبارک مہینے رمضان شریف کے اندر کھا لیتے ہیں، تو اس کو ماہ وسعت رزق کہا جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ کریم رمضان میں مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ تھوڑی چیزیں زیادہ لوگوں پر کافی ہو جاتی ہیں، تھوڑی چیزیں، دسترخوان چھوٹا ہے لیکن کثیر تعداد میں لوگ اس میں سے کھا لیتے ہیں اور کھانے کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، تو وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، رزق مومن کا اس کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ماہ وسعت رزق کہتے ہیں۔ اور اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے شاید زندگی میں پہلے سنا ہو۔ رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 5 لفظ ہیں، را میم، بولیں، صاد الف اور را میم ضاد، رمضان، ہاں جی، ہر نام کے حروف ہیں، حرف ہیں، الفاظ ہیں، تو فرمایا رمضان، را میم ضاد الف نون،
را سے مراد رحمت الہی کے مستحق بنا دیے جاؤ گے۔ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان رحمت الہی کے مستحق بنا دیے جاؤ گے۔ را پہلا لفظ، دوسرا حرف میم، فرمایا میم سے مراد یہ ہے کہ محبت الہی تمہیں عطا فرما دی جائے گی۔ تیسرا لفظ ہے زواد، زواد مطلب ہے زمان، ضمانت، گارنٹی، ضمانت الہی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضمانت دیتا ہے، تمہیں گارنٹی دیتا ہے، اپنی زمان میں اپنے ذمے میں لے لیتا ہے کہ اے بندہ مومن تو نے میری خاطر روزہ رکھا، میں تمہیں جنت کی گارنٹی عطا فرماتا ہوں اور جہنم سے بچنے کی گارنٹی عطا فرماتا ہوں۔ زمان الہی، را میم زاد رحمت۔ آگے ہے الف، الف سے مراد یہ ہے کہ امان الہی۔ کیا جی؟ امان الہی، امان خدا، اللہ کی امان، اللہ کی امان میں، اللہ کے امن میں آ جانا، اللہ کے رحمت والے سائے میں آ جانا، امان۔ آخری حرف کیا ہے رمضان کا جی؟ نون۔ نون سے مراد یہ ہے کہ نور الہی، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر اپنا نور برسا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کبھی سنا رمضان، را میم زاد الف نون، رحمت الہی، محبت الہی، زمان الہی اور امان الہی اور نور خدا، نور الہی۔ تو یہ پانچ چیزوں کے مستحق بنا دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینہ مبارکہ کو رمضان کہا جاتا ہے جی۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بہت ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حساب نہیں ہے۔ مالک کائنات نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ، اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیگر مہینوں کا جو ہے وہ اشارتاً ذکر ہوا، نام کے ساتھ بائی نیم ذکر نہیں ہوا، اشارتاً ذکر ہوا، جیسا کہ شعبان کا ذکر، لیکن لفظ شعبان قرآن میں موجود نہیں ہے۔ ذکر تو موجود ہے شعبان کا، لیکن لفظ شعبان، شین ہے میں، شعبان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پورے 12 مہینوں میں سے سب سے جو خوبصورت مہینہ یعنی رمضان کا، اس مہینے کا بائی نیم، نام کے ساتھ اللہ کریم نے قرآن میں ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مبارک مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنی برکت والی کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا۔ تو باقی 11 مہینوں کا نام لفظوں کے ساتھ موجود نہیں ہے، ذکر موجود ہے، لیکن صراحتاً وضاحتاً کلیئرلی وہ لفظ نہیں آیا شعبان کا، ربیع الاول کا، ذوالحج کا، شوال کا، وہ نام نہیں ہے۔ صرف رمضان کے مہینے کا نام ہے شہر رمضان الذی۔ یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور جو ہے وہ غالباً تیسرا رکوع ہے یا چوتھا رکوع ہے۔ تو رمضان کا نام آیا ہے قرآن مجید میں۔ اس کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان سجائی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے، جب رمضان ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اگلے سال نیکسٹ ایئر رمضان کے آنے تک پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، اور رمضان المبارک جب آتا ہے اللہ کریم جو ہے جنت کے سارے دروازوں کو اپنے بندوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو اس مہینے کے اندر کیا کر دیا جاتا ہے جی؟ بند کر دیا، قید کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازوں کو بھی یہاں پہ بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آخری حدیث پاک، اس کے بعد دعائے خیر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا فرمانے رحمت نشان نقل فرماتے ہیں، رمضان کی ہر رات اللہ کریم رات سے لے کر صبح کے صبح کے طلوع ہونے تک ایک ندا کرنے والا، ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے، یا باغی الخیر، اے نیکی کا طلبگار انسان، اے بھلائی چاہنے والے، اے اچھائی مانگنے والے، اللہ کی طرف آ اور خوش ہو جا، اے برا کرنے والے، اے برائی سے باز آ جا، عبرت حاصل کر۔ فرمایا حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، یعنی آج رحمت خدا بندی خود آوازہ لگا رہی ہے، اللہ خود بلا رہا ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا، رزق کا متلاشی، وہ آئے دامن پھیلائے، اس کی دامن کو بھر دیا جائے، اس کی رحمتوں جو ہے وہ بے بہا رحمتوں سے، اکرام سے، انعام سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر
فضل کرتا ہے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا فرمایا ہے کوئی مانگنے والا تو اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ کریم روزانہ افطاری کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ روزانہ افطاری کے وقت 60,000 لوگوں کی جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت الہی، محبت الہی، زمان الہی، امان الہی، نور الہی نصیب کرے اور ہمارا بھی ان نیک خوش بخت خوش نصیب لوگوں میں شمار فرما ڈالے کہ جن کی بخشش ہو جانی ہے، جن کی مغفرت ہو جانی ہے۔ آئیے جھک جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے اپنے مالک کے حضور کہ زندگی بھر ایسے رمضان گزارتے رہے۔ اس بار رمضان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس رمضان میں چلے گئے یا رمضان کے بعد اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب جائیں تو ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ مالک تیری بارگاہ میں تیرا بندہ گناہوں سے پاک ہو کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف زندگی نصیب فرمائے۔